ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ 2020 جو ہے وہ حکومتی ٹیم میں وزیر اعظم عمران خان نے جیت لیا اور اپوزیشن جو ہے اپوزیشن میں زرداری صاحب نے جیت لیا، تو کیا یہ درست ہوگا؟ یہ بات درست لگتی ہے، لیکن حکومت کی جیت اگر یہ ہے کہ وہ حکومت میں ہیں اور اپوزیشن ان کو ناکام ہو گئی ہے نکالنے میں، اور ساری سازشیں اور سارے جو ان کے حربے تھے وہ ابھی تک فیل ہے، وہ تو کامیابی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ عام آدمی کے حوالے سے، تو اس پہ میں گورنمنٹ کو کامیاب کہنے کے لیے میری خواہش ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، کیونکہ ہم تو عرف عام میں بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت حکومت کی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ وہ کریز پہ موجود ہے. تو وزیر اعظم عمران خان کریز میں موجود رہے، پی ڈی ایم 11 کی طرف سے بڑی دھواں دھار قسم کی بولنگ کی گئی اور باؤنسر مارے گئے، ایل بی ڈبلیو کی اپیل کی گئی، امپائر کو بھی رام کرنے کی کوشش کی گئی، امپائر کو بھی رام کرنے کی کوشش کی. پھر جب امپائر نہیں مانے تو پھر امپائر کے خلاف بھی شروع ہو گئے، اور جناب ان کو بھی امپائر کو بھی تھرڈ امپائر کو بھی پتہ نہیں کیا کیا. پھر تھرڈ امپائر کے پاس گئے، ادھر سے بھی کوئی جواب نہ آیا. تو یہ ساری چیزیں، پھر کراؤڈ کو بھڑکایا، اسٹیڈیم میں جتنا بھی کراؤڈ تھا اس کو بھڑکانے کی کوشش کی، کراؤڈ نہیں آیا میدان میں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں عرف عام میں، اور وزیر اعظم عمران خان وہ بالکل کریز پہ موجود رہے، اور زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کے سارے کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور خاص طور پہ جناب نظیف صاحب کو، مریم صفدر صاحبہ کو، دونوں کو آؤٹ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آؤٹ کیا. کیسے انہوں نے کہا، ذرا سنیے انہی کی زبانی کہ جناب اگر پالیٹکس کا سیکھنا ہے تو مجھ سے سیکھیں. یہ زرداری صاحب کس کو سنا رہے تھے؟ پی ڈی ایم کو سکھا رہے تھے. سنائیے جی. آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو. عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا، ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی، اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کے لیے. چوہے صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کہ جناب یہ جو ٹربل پیدا کر رہے ہیں نا بچے، مریم صفدر صاحبہ، مولانا فضل الرحمان، اچکزئی صاحب، ان کو ذرا آپ نے ہینڈل کرنا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو سمجھدار ہو گئی ہے نا، آؤٹ سورس کر دیا، زرداری صاحب کے حوالے کیا، اور انہوں نے پی ڈی ایم میں بیٹھ کے ہی ان کا ستیہ ناش کر دیا. نہیں دیکھیں، بات میرا تو ایک ہی نقطہ نظر ہے. اگر تو لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرنا تو پھر جو کوئی بھی کمپرومائز کرے گا، میں سمجھتا ہوں وہ قومی مجرم ہے. دیکھیں آپ اس طرف نہیں آ رہے. موٹی رہتے دینے سے چوہے صاحب دیکھیں، بات سنیں، آپ سیدھی بات کریں. آپ میرے بزرگ ہیں اور میں آپ کو 1986 سے جانتا ہوں، 1986 سے. تو اس لیے مجھے سیدھی بات بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ آؤٹ سورس کیا تھا زرداری صاحب کے حوالے پی ڈی ایم کا کرش کرنا. پی ڈی ایم جو ہے وہ جس کام کے لیے نکلی تھی ان کو توقع ہی غلط تھی کہ وہ فوج پر حملہ کریں، وہ عدلیہ کو نقصان پہنچائیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں، وہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہیں، اور ایک لافلی اسٹیبلش گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کے بہتان اور جھوٹ اور افراتفری اور مارا ماری کا ماحول پیدا کرنے نکلے تھے. تو اس میں ان کو کسی جگہ سے کوئی حمایت حاصل نہیں ہونی تھی. اگر آپ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اگر اس میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اپنے آپ کو پتہ، ہم نے خبر دی تھی کہ ڈاکٹر ضیاء الدین ہسپتال میں میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو وہ یعنی اس کو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی چالیں نہ چلیں. اگر یہ چالیں چل رہے تھے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے میاں نواز شریف اور مریم خاص طور پر اور فضل الرحمان کہ ہمیں ایک آنکھ مار دی گئی ہے فلاں جگہ سے، فلاں میں ہم بتا نہیں سکتے ہمیں. اب میں ان کے وہ جو جملے ہیں میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. جی تو چوہے صاحب ہمارے ساتھ فلاں ملا ہوا. جی چوہے صاحب، پھر یہ اگر کہا جائے جی کہ 2020 میں پھر بہترین میچ تو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا نا.
اور وہ بڑا زبردست انہوں نے مقابلہ کیا ان تمام بڑے بڑے پولیٹیشنز کا. اصل میں ان کے پاؤں نہیں ہیں. آپ جو جس پوائنٹ پر میں لے کے آ رہا ہوتا نا, کانا بندہ کدی پریا دے وچ گل نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو اپنے جرائم نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں نے فلاں پیسے چوری کی ہوئی ہے, فلاں کے کٹے کھولے ہوئے ہیں جی. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ملکی مفادات کے لیے کام کرتی ہے, کوئی افراد کے لیے تو نہیں ہے کہ چودھری غلام چین کو یہ بنوا دو اور صابر شاکر کو یہ بنوا دو. ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے. انہوں نے دیکھنا کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ اور قمر جاوید باجوہ کی قیادت میں فوج اور باقیوں نے بھی سب نے ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو پاکستان کو اٹھانا چاہیے تھا. بالکل صحیح ہے. اور 31 دسمبر سے پہلے پی ڈی ایم کا ہدف, بلکہ میں کہوں گا شریف خاندان کا, نواز شریف فیملی کا اور مولانا کا اور اچکزئی صاحب کا, ان کا ہدف تھا عمران خان استعفیٰ دے, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ استعفیٰ دیں, جنرل فیض حمید استعفیٰ دیں, یہ سب گھر کو جائیں اور سب کچھ ہمارے حوالے کریں. تو جناب 31 دسمبر ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں, اور اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم کے بیلنس کو اگر چیک کیا جائے تو وہاں پہ تو معاملہ 0-0 ہی ہے. 0 + 0 = 0 یہ آیا ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ مجھے تو لگتا ہے 2021 بھی ان 3 اشخاص کے لیے کوئی اچھا نہیں ثابت ہوگا. شریف فیملی, نواز شریف اینڈ کمپنی, یعنی کہ نواز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ, مولانا, اچکزئی صاحب, کیونکہ کل آف دا ریکارڈ میں گفتگو کی پروگرام کاشف عباسی صاحب کا ہے, نفیسہ شاہ صاحب نے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو پارلیمان میں ہیں اور پورے الیکٹورل ریفارمز, کانسٹیٹیوشن ریفارمز, ان سب پہ کام کریں گے, بھلے اس میں 1 سال ہی لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ, ہم پارلیمان سے باہر آنے والے نہیں ہیں. سنائیے گا جی. جناب سسٹم ابھی رکا ہوا ہے چوہدری صاحب, تو ہم آپس میں ہی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چوہدری صاحب پھر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں جی, کہ وائی آر دے امپیشنٹ ٹو ریموو اے گورنمنٹ, کس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرا دیا جائے؟ یہی تو چیز ہے نا. ان کو یہ خوف ہے. ابھی آپ کو ساری باتیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے اچھی بات کی ہے کہ جناب ان کا ایجنڈا کیا تھا. ایجنڈا میں ابھی بتاؤں گا کہ کل جو اہم ترین اجلاس ہوا ہے نا چوہدری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب ویڈیو لنک پہ تھے, مریم صفدر صاحبہ تھیں, تو جو اہم ترین چیز وہاں پہ ڈسکس ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے کبھی ابھی تک 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے نہیں آئے. ذرا سنائیے گا سب سے اہم ترین چیز وہاں پہ کیا ڈسکس ہوئی. گزشتہ رات کو میاں نواز شریف صاحب کی فون پہ مجھ سے بات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو جب اس ارادے سے آگاہ کیا کہ کل مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں ہوں گی, اگر آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت پہ شریک ہیں. یہ مجلس بالکل انفارمل تھی. تو یہ جناب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ شریک ہو جائیں. پھر اب اس میں ڈسکس کیا ہوا؟ اتنی لمبی میٹنگ انہوں نے کہا ہوئی, تو جناب رپورٹر نے سوال کیا کہ اتنی لمبی میٹنگ آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ تو مولانا نے خود ہی بتایا. آپ کہتے ہیں کہ بڑا وقت لگا ہے, تو ظاہر ہے کہ وقت لگا ہے, کھانا تھا, پھر ذائقوں پر بحث ہو رہی تھی, بہت سی چیزوں کو, اس کا ذائقہ اچھا ہے, اس کا ذائقہ کمزور ہے, تو کچھ اس پر بھی وقت لگا ہے گفتگو کرتے کرتے. ٹھیک ہے جناب. چوہدری صاحب یہ ہے جناب مولانا کا, مریم کا ایجنڈا کہ بہت وقت لگا. نہیں, جب آپ کا کوئی بات جو ہے نا, آپ کا کوئی پاؤں سیدھا نہ پڑے, آپ کی تمام الٹی ہوگی, سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ لمبی اب وہ طویلیں جی, وہ وجوہات کہ ایسا ہوگا ویسا بھی ہوا, وہ دونوں کٹھے ہو گئے, ہم یہ نہ کر سکے وہ نہ کر سکے. اب یہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. میں نے پہلے دن سے آپ کو کہا ہے کہ جس وکٹ پر یہ کھیل رہے ہیں نا, وہ کھوبے دے وچ کھلوتے نے, اتھوں یہ کس طرح جتنا یہ زور لگائیں گے
پہلے یہ آپ کو میں نے آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا جس نے پیسہ لوٹا وہ واپس کرے اور جان چھڑے. اس میں لیٹس موو فارورڈ. اس میں یہ عمران خان نو عمران خان. تو جو صاحب جی اب آگے ایک اور چیز سنواتا ہوں آپ کو. تو آپ نے پی ڈی ایم کے اجلاس کا تذکرہ کیا. پی کے اجلاس میں تو جو کچھ ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ آپ کے پاس سٹوری تھی دے نظر. جی ہاں وہ تو آپ کو بتاتے ہیں, لیکن پہلے ذرا سن لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے 2020 میں کیا کہا تھا. 2019 نومبر میں ایک گفتگو کی 2020 کے بارے میں. انہوں نے کس اعتماد کے ساتھ کہا تھا, ذرا سنیے کیا ہوا. ہو جائیں گے الیکشن, فکر نہ کریں آپ صبر کریں, الیکشن ہی ہوں گے اور جلدی ہوں گے. ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے. چلیں جناب اسپیکر, جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کم انفارمڈ ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا, ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتا لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. صاحب یہ خواجہ صاحب تو بہت پر اعتماد تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں پر اعتماد تھے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی کسی بنیاد پہ بات کی ہو. تو پھر یہ کیا ہوا, چھت تو خود خواجہ آصف صاحب پہ گر گئی. آپ کو ویسے صابر شاکر صاحب, آپ کو پتہ ہے 1.5 سال ہو گیا مسلسل ہم اکٹھا کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ. یعنی نہ ہمیں کسی جھوٹ پر بمڑی, نہ غلط بیانی, نہ سازش, نہ جو صحیح ہے وہ آپ بھی وہی بات کرتے ہیں جو میں صحیح سمجھتا. ہمارا ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے, ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے. جی ہاں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس لیول پر ہر ملک کے تمام بڑے بڑے جو ادارے ہیں ہمارا رابطہ ہے, کئی گھنٹے ہم گفتگو کرتے ہیں, ہمیں تو ایک شخص نے نہیں کہا کہ عمران خان کو ہم نے ہٹانا ہے. ایک شخص نے. میں دعوے سے حتمی طور پر بات کر رہا ہوں, جس نے آگے چیلنج کرنا کر لے, اور صابر شاکر کو بھی کر لے. جی ہو پاکستان کا بارڈر ہو, وہاں میٹنگ ہو عید والے دن, یا ایوانوں میں ہو یا گھروں میں ہو یا جدھر بھی ہو, میں حتمی اور چیلنج دیتا ہوں. تو ان کو کون پٹیاں پڑھاتا ہے, کون ان کو کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بڑھو. اپنے لوگوں کو اس چکر میں کیوں نہیں بتاتے کہ ہم نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. ہمارا گلہ عمران خان گورنمنٹ سے یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سودا نہیں کرتا, وہ تو بہت 100% ساری قوم ان کے ساتھ, کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ جو غریب ہیں ان کی روٹی روزگار کا بندوبست کرے. اس میں ابھی تک میری ریزرویشن ہے. آپ مجھے اس کا جواب اب پھر آپ کو بھی قسم ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کسی شخص نے آپ کو کہا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے, یا آئی ایس آئی نے کہا ہے, یا ایم آئی نے کہا ہے, یا جتنے بھی ادارے ہیں, یا کسی جج نے آپ سے کہا ہے. چاہے نہ پیے, آپ اس کا جواب دے دیں. آج مجھے آپ نے غصہ چڑھوا دیا ہے. نہیں, آپ کو غصہ بالکل نہیں چڑھنا چاہیے. جو سب نارمل کول اینڈ کام رہنا چاہیے. اور صورتحال یہ ہے کہ بس کھائے پئیں, اچھی سی چائے پئیں, اچھی سی گرین ٹی پئیں, گاجر کا حلوہ کھائیں اور جان بنائیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ایسی کوئی اطلاع, اس کا جواب دے دے, ایسی کوئی اطلاع پتہ لگ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں نا, ایسی کوئی اطلاع پتہ جائے گا بقول خواجہ آصف دے. ایسی کوئی اطلاع ہم تک پورے سال نہیں پہنچی کہ کہیں سے یہ اطلاع آئی ہو کہ جناب بس اب حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ بعض اوقات صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کو اصل میں سمجھ نہیں آتی, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس کو ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں وہ بالکل ہی فارغ ہوتی ہے, اور وہ کوئی سوچ سمجھ نہیں ہوتی, جبکہ اس کے پاس صرف پاکستان کا 70 سال کا ریکارڈ نہیں, دنیا کی ہسٹری بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ غبار چڑھا ہی ہوا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو ہر صورت تحریک چلانی ہے, حکومت کو گرانا ہی گرانا ہے, تو پھر ان کو کہا جاتا ہے چلیں جناب فکر نہ کریں, ڈٹ جائیں. اور جب ان کو سڑک پہ ڈالا جاتا ہے تو ظاہر ہے جی فیول ختم ہو جاتا ہے, اور فیول ختم ہونے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو نہیں ہوتا. تو یہ بعض اوقات یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. لیکن 2020 مولانا فضل الرحمان صاحب کا سال یعنی کہ پی ڈی ایم کا کیسا رہا, انہی کی زبانی سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا 2020 کیسا رہا.
اس کے بعد پھر ہم کہیں گے اندلی مل کے کرے ہزاریاں، اس کے بعد پھر ہم کہیں گے اندلی مل کے کرے ہزاریاں، اندلی مل کر کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو یہ جناب کل کا جو اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا، اس میں سب کچھ یہی آپس میں کرتے رہے۔